بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک سانحہ کارساز جو 15 سال پہلے ہوا تھا کراچی میں، جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں وہ کئی سال کی جلاوطنی کے بعد پاکستان واپس آئی تھی، اور ایک ہزاروں کی تعداد میں جلوس کے ساتھ وہ فیصل جو شارع فیصل ہے وہاں سے گزر کر جا رہی تھی، تو وہاں پہ کارساز کے مقام کے اوپر دہشت گردی کا ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں 100 سے زیادہ قیمتی جانیں اور جو ورکرز ہیں پیپلز پارٹی کے وہ وہاں پہ شہید ہوئے تھے، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے تھے۔ آج اس حوالے سے مختلف تقریبات جو ہے پیپلز پارٹی نے اس کا انعقاد کیا ہوا تھا، اور ہم نے دیکھا مراد علی شاہ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہے انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی، اس کا تذکرہ کیا، سعید غنی صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی۔ ایک خصوصی پیغامات جو ہیں وہ پوری پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اپنے ورکرز کو دیا، کہ جو قربانی اس وقت ورکرز نے دی تھی آئین کی بالادستی کے لیے، ملک میں جمہوریت کی بالادستی اور استحکام کے لیے، اس کو پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی صورت بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ہم آتے ہیں ملک کی جو سیاسی اس وقت صورتحال ہے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب جو 6 حلقوں سے وہ کامیاب ہوئے قومی اسمبلی کے، اور 2 جو صوبائی سیٹیں جو جیتے ہیں اس کے بعد کافی زیادہ اگریسو وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ کل انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر الیکشن کا اعلان نہ کیا گیا تو وہ اسلام آباد کے اوپر مارچ ضرور کریں گے، ان کی تیاری بالکل مکمل ہے، اور آنے والے چند روز کے اندر کسی بھی دن وہ جو ہے اسلام آباد کا رخ کر سکتے ہیں۔ اور آج انہوں نے چونکہ الیکشن کمیشن جو ہے اور الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان کے خلاف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی ماہ سے وہ تنقید کا نشانہ ان کو بناتے رہے کہ یہ پی ڈی ایم خاص کر پی ایم ایل این کی ایک بی ٹیم ہے اور یہ ان کے لیے کام کرتے ہیں، یہ ان کے ذاتی ملازم ہیں، اس طرح کی لینگویج جو ہے وہ استعمال کرتے رہے۔ اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ ایک قانونی راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، تاکہ ان کو ریموو کیا جا سکے۔ لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا وہ شواہد وہاں پہ پیش کر سکیں گے جس کی بنیاد پہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور آنے والے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی تعیناتی بھی آئین کے مطابق لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن ہی کرے گا، جبکہ پی ٹی آئی اب تک جو ہے وہ قومی اسمبلی سے باہر ہے، پارلیمنٹ کے پروسیس سے باہر ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو ہے پنجاب کو کہہ دیا ہے کہ 7 روز کے اندر اگر آپ قانون سازی کر سکتے ہیں بلدیاتی انتخابات کے اوپر تو آپ کر لیں، وگرنہ جو پہلے کے جو قانون موجود ہے لوکل گورنمنٹ کا اس کے مطابق جو ہے الیکشن کو کروایا جائے گا۔ تاہم کراچی کے جو الیکشن ہونے تھے لوکل گورنمنٹ کے جو 23 تاریخ کو ان کو ملتوی کر دیا گیا ہے سندھ کی گورنمنٹ کی ایک درخواست کے اوپر کہ سلامتی کے جو ادارے ہیں اور باقی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ سیلاب میں اس وقت مصروف ہے، لہٰذا سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی جا سکتی، نہ وفاق کرے گا نہ صوبہ کرے گا۔ ان تمام ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب نیئر بخاری صاحب، سیکرٹری جنرل ہے پاکستان پیپلز پارٹی، فارمر چیئرمین سینٹ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ حکیم بلوچ صاحب کے خلاف جو ہے پی ٹی آئی سندھ ہائی کورٹ میں گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ دھاندلی کی وجہ سے وہ جیتے ہیں اور حکومتی جو مشینری ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ سو کیا کہیں گے آپ کے پی ٹی آئی جو ہے وہ جب جیت جاتی ہے تو وہ کہتی ہے الیکشن تو فیئر ہوئے ہیں، لیکن جب جہاں پہ ناکام ہو جاتی ہے پھر وہ کہتی ہے کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے؟ شکریہ بھائی صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ وہ ایلیگیشن لگاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پہ کہ سندھ میں گورنمنٹ ان کی تھی اور اس وجہ سے وہ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو کے پی کے میں گورنمنٹ بھی پی ٹی آئی کی تھی اور پنجاب میں بھی ان کی تھی، تو پھر اپوزیشن تو کہتی ہے کہ پھر وہاں بھی دھاندلی ہوئی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں وہ چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے کورٹ کا، اصل بات اگر الیکشن ڈسپیوٹ ہے، ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کسی ارریگولرٹی کی، کسی کرپٹ پریکٹسز کی، تو پھر اس کے لیے الیکشن پٹیشن ہے، تو پھر الیکشن پٹیشن کر لیں اور اسٹیبلش کریں۔ لیکن خالی یہ زبانی کلامی کہنا وداؤٹ سبسٹینس وداؤٹ پروف، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آدھا آدھا سچ اور آدھا آدھا جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ جھوٹ ہے۔ 2 پروونسز میں آپ کو 6 سیٹیں آپ نے جیت لی ہیں، تو وہاں پہ دھاندلی آپ کو نظر نہیں آتی اور آپ کو صرف سندھ میں دھاندلی نظر آتی ہے، تو یہ ان کا موقف بے بنیاد ہے۔
وداؤٹ اینی سالڈ ریزنز ہیں، اور یہ ویسے اس ایشو کو پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی ریلیف ہائی کورٹ سے ملنے کی مجھے کوئی امید نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن تو کنڈکٹ نہیں کرایا، کنڈکٹ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کروایا. صحیح. اب سٹاف بھی انہیں وہ فراہم کرتے ہیں، پریزائڈنگ آفیسرز بھی وہ اپوائنٹ کرتا ہے. تو سندھ گورنمنٹ نے تو اپوائنٹ نہیں کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے بنیاد الزام ہے. اپنی خفت مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں وہ بری طرح ہارے ہیں عبدالحکیم بلوچ سے، تو وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اس طرح موقف اختیار کر لیں کہ اپنی شکست تسلیم نہ کریں، بلکہ یہ موقف لے کے جائیں کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے. اچھا بخاری صاحب، مجھے کائنڈلی، یہ تو اچھی بات ہے کہ ان ضمنی انتخابات کے اندر گو کہ اس کا کوئی آپ کو تو فائدہ ہوا ہے. اسمبلی کے اندر 2 سیٹیں جو ہے وہ گورنمنٹ کے اتحادیوں کی یعنی پیپلز پارٹی کی آ گئی ہیں، تو ایک اسٹرینتھن ہو گئی ہے یہ گورنمنٹ. لیکن اوورآل پارلیمنٹ سسٹم کو تو اس کا کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوا. مجھے کائنڈلی یہ بتائیں کہ جب الیکشن کمیشن پنجاب کو یہ کہے کہ 7 دن کے اندر قانون سازی کریں، ادروائز پرانے قوانین سے آپ کے الیکشن جو ہے وہ کنڈکٹ کروائے جائیں گے. سندھ حکومت جو ہے پہلے بھی انہوں نے اسی کے سیلاب کی وجہ سے مؤخر کروائے، اب دوبارہ سیکیورٹی کا جو انہوں نے ایک عذر جو ہے وہ پیش کیا ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ جینون ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی اور آج جماعت اسلامی نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا ہے یہ بنیادی طور پہ انفلوئنس کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن کو. تو وہ جو ایک نیریٹو لے کے چلتے ہیں کہ یہ حکومت کی بی ٹیم ہے الیکشن کمیشن، تو کیا یہ الیکشن کمیشن بھی اس سے پریشر میں نہیں آتی اور آپ کی گورنمنٹ بھی اس حوالے سے الزام میں آ جاتی ہے؟ دیکھیں وحید صاحب، سندھ کے الیکشنز کا ان کو پوسٹ پون کرنے کا جواز اور ہے، اور پنجاب کو جو الیکشن کمیشن نے کہا، یہ جو سپریم کورٹ کی ورڈکٹ تھی جب انہوں نے جو لوکل باڈیز ایگزسٹ کر رہی تھی پنجاب میں، تو اس کو ڈس بینڈ کر دیا اور پھر ان کو اتھارٹیز نہیں دیں، اور پھر وہ لوگ سارے جو لوکل گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو تھے سپریم کورٹ تک گئے، اور سپریم کورٹ نے ان کو بحال بھی کیا، لیکن ان کو آفیسز میں بیٹھنے نہیں دیا گیا. پھر بائی دیٹ ٹائم ان کا ٹرنیور پورا ہو گیا. تو پھر انہوں نے وہ آرڈیننس جو تھا، جو پریویس لا تھا، اس کو انہوں نے ریپیل کیا. وہ پھر جو نیا آرڈیننس آیا اس کو چیلنج کیا گیا، تو اس پہ یہ پھر ڈائریکشن آئی کہ یہ انہوں نے نیا لا لے کے آئے آرڈیننس کے ذریعے، یہ بائی ایکٹ آف پارلیمنٹ، بائی پروونشل اسمبلی کے ایکٹ سے. تو پھر تو الیکشن کروائے، پھر اس کے لیے ان کو ٹائم دیا گیا، اور یہ بار بار یہ اپیئر ہوتے رہے الیکشن کمیشن کے پاس، اور یہ ٹائم مانگتے رہے کہ ہمیں ٹائم دیا جائے، ہم لیجسلیشن کر لیں. الٹیمیٹلی اب الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم نے بہت سارا وقت دیا ان کو لیجسلیشن کے لیے، لیکن یہ لیجسلیشن نہیں کر پائے. اور اگر یہ لیجسلیشن نہیں کر پائیں گے تو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن الیکشن کے لیے، تو پھر انہوں نے الیکشن کمیشن نے بھی رجوع کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے کنٹیمپٹ کی، یا کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ انیشیٹ ہو سکتی ہیں. تو اس لیے پنجاب کے جو الیکشنز ہیں وہ انڈر دی ڈائریکشن آف سپریم کورٹ ہونے ہیں، اور نئے لا کے تحت ہونے ہیں. اگر وہ انہوں نے اگر لیجسلیشن کی، اگر نہیں کی تو پرانا لا ریوائیو ہو جائے گا. تو جو پرانا لا ریوائیو ہو جائے گا تو پھر اسی کے تحت الیکشن ہوں گے. جو سندھ کے الیکشنز ہیں اس کے لیے بڑے جینون ریزنز ہیں. ریزنز یہ ہیں کہ سندھ کا جو ہے نا مور دین 60% ایریا جو ہے وہ انڈر فلڈز ہے، اور اس کے لیے اکانومی ملک کی بھی ڈسٹرب ہے، سندھ کی اپنی اکانومی ڈسٹرب ہے. ایگرو اکانومی جو ہماری ہے وہ تو ٹوٹل تباہ ہو گئی ہے، اور اس کو ری ایبلیٹیشن ریلیف ورک کے بعد اب ری ایبلیٹیشن کا پروسیس جاری ہے، اور انتظامیہ ساری مصروف ہے ری ایبلیٹیشن میں. اور اس کے لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم قتل کرانا نہیں چاہتے، انہوں نے مزید ٹائم مانگا ہے تاکہ ایک تو وہ جو ابھی ربی کی فصل آنے والی ہے اس کے لیے بھی مینجمنٹ کرنی ہے، کیونکہ اگر ربی کی فصل ٹھیک نہ آئی تو پھر آپ کی فوڈ باسکٹ بالکل خالی ہو جائے گی. یو آر رائٹ، یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک جینون ریزن ہے کہ جب انتظامیہ جو ہے وہ اس کو اگر ڈائیورٹ کیا ہوا ہے انٹیریئر سندھ کے اندر ری ایبلیٹیشن کے لیے وہاں پہ، تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر پرابلم ہوگا سندھ گورنمنٹ کو. مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ یہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اب 8 میں سے 6 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں اور صوبائی 3 میں سے 2 سیٹیں جو ہیں، یعنی اوورآل 11 میں سے 8 سیٹیں پی ٹی آئی جیت گئی ہے، اس کے باوجود
الیکشن کمیشن کے اوپر اور الیکشن کمشنر کے اوپر جس طرح کی وہ آبجیکشن ریز کرتے ہیں، اور اب تو وہ جوڈیشل کاؤنسل میں بھی چلے گئے ہیں، سو ڈو یو تھنک کہ یہ جو نظام ہے یہ کس طرح سے آگے بڑھے گا، اور پی ٹی آئی مطمئن کیسے ہوگی؟ کل میں نے ان کے ایک بندے سے پوچھا کہ نیا چیف الیکشن کمشنر بھی آ جاتا ہے اور اگر آپ لوگ ہار جاتے ہیں، شکست ہوتی ہے، تو آپ تو اس کو بھی نہیں مانیں گے پھر؟ دیکھیں یہ بھی ریسنٹلی یہ بڑا ایویڈنٹ ہے یہ بات کہ الیکشن کمیشن امپارشل تھا اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کنڈکٹ ان کے کروائے. اگر الیکشن کمیشن کی کوئی انٹینشن ہوتی یا کوئی میل پریکٹس ان کی ڈائریکشن پہ ہوتی تو پھر یہ 6 سیٹیں نہ جیتتے اور 2 صوبائی بھی نہ جیتتے. تو وہ کنڈکٹ تو بڑا واضح ہے کہ الیکشن کمیشن امپارشل تھا اور غیر جانبدار تھا، اور انہوں نے آزادانہ الیکشن کروائے، جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو 8 سیٹیں مل گئیں، 2 پروونشل 6 نیشنل اسمبلی کی. تو اس الیکشن کے بعد بھی جو ایک ثبوت ہے کہ ان کی امپارشلٹی کا، اس کے باوجود بھی اگر الیکشن کمیشن کے خلاف وہ گئے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، یہ تو ان کا رائٹ ہے، لیکن ان کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا. زبانی الزام لگانے سے بات نہیں بنے گی. میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا، کہتے ہیں ریزائن کریں ان کو ہٹائیں. بھئی چیف الیکشن کمشنر کو یا ممبر آف الیکشن کمیشن کو ہٹانے کا آئین میں ایک طریقہ درج ہے. طریقہ وہ ہے کہ ان کے خلاف آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں موو کریں اور ود سبسٹنس موو کریں، میرے ایلیگیشن نہیں، پھر سبسٹنس پرووائڈ کریں، ایویڈنس دیں وہاں پہ جا کے، اور اگر یہ اسٹیبلش کر سکے سپریم جوڈیشل کونسل میں تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل اس ایویڈنس کے مطابق فیصلہ کرے گی. لیکن یہ خالی زبانی کلامی جو باتیں ہیں یہ بخاری صاحب، کیا یہ میکسیمم پریشر جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پہ مینٹین رکھنا چاہتے ہیں جنرل الیکشنز تک؟ دیکھیں یہ اس طرح قسم پہ پریشر جو ہے نا، یہ ٹیکٹس جو ہے یہ کارگر ثابت نہیں ہوتے. یہ تو غیر جمہوری سوچ ہے ان کی، غیر پارلیمانی سوچ ہے ان کی کہ یہ پریشر ڈال کے پریشرائز کر کے جلدی الیکشن کروا لیں گے یا چیف الیکشن کمیشنر کو ریموو کر. ابھی انہوں نے موو کیا تو پھر یہ اسٹیبلش کریں سپریم جوڈیشل کونسل میں، وہاں پہ اسٹیبلش کریں، جو ایلیگیشن لگائے کہ ان کو سبسٹنشیٹ کریں اور ان کی ریموول لیں. لیکن یہ تو ڈیفینیٹلی بڑی ظاہر ہے کہ اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک، لیکن ایک پرزیوم کر لیتے ہیں کہ وہ ہو بھی جاتے ہیں. تو آئین کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن نے اس کو اپوائنٹ کرنا ہے. تو پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ نیا اگر چیف الیکشن کمشنر ہم ایک پرزیوم کر لیتے ہیں اگر اپوائنٹ ہونا ہے، تو وہ بھی تو انہوں نے ہی کرنا ہے، جس میں راجہ ریاض صاحب ہوں گے اور پرائم منسٹر شہباز صاحب ہوں گے. تو پھر وہاں پہ بھی تو پی ٹی آئی نہیں ہوگی، تو ایون دین دیر ول بی اے پرابلم. پی ٹی آئی کو کس نے نکالا پارلیمنٹ سے؟ ہم نے تو نہیں نکالا. وہ خود نہیں جاتے، وہ جا کے بیٹھے اپنی اسٹرینتھ لے. وہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ تو کر رہا راجہ ریاض، وہ کہتا ہے میں پی ٹی آئی میں ہوں. بہرحال چلے یہ عمران خان چلے جائے وہاں پہ، ابھی 6 سیٹوں سے الیکشن جیتے ہیں، یہ جا کے بیٹھے. اپنا جو پارلیمانی رول ہے اس کو یہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ لوگوں نے ان کو منتخب کر کے اس لیے بھیجا تھا کہ ان کانسٹیچوئنسیز کی یہ نیشنل اسمبلی میں نمائندگی کریں، لیجسلیشن میں اپنا کردار ادا کریں، اور جو باقی کانسٹیٹیوشن پوسٹ فل کرنی ہے اس کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اگر یہ نہیں جاتے تو اس کی ذمہ داری موجودہ گورنمنٹ پہ تو نہیں آ سکتی. موجودہ گورنمنٹ نے کب کہا کہ ہم آپ کو پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھنے دیتے؟ بالکل صحیح. مجھے یہ بتائیں کہ کچھ یہ جو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں 6 حلقوں سے جیتے ہیں اور وہ ایک کانفیڈنس لے کے سامنے آئیں گے، اور اسلام آباد کے اوپر انہوں نے کہہ تو رہے ہیں اور بالکل سیریسلی کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں گا. تو کیا جمہوریت جو ہے وہ کوئی خطرے میں تو نہیں ہے؟ یہ جو کنفرنٹیشن پیدا ہوگی، جس قسم کا ایک ماحول پیدا ہو رہا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹس کو ہم دیکھ لیں، دوسری جانب عمران خان صاحب اور ان کی جو پارٹی کے لوگوں کی سٹیٹمنٹس کو دیکھ لیں، تو ایک بالکل واضح طور پہ ایک کنفرنٹیشن کی صورتحال جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. کنفرنٹریشن اگر یہ کریں گے تو پھر ذمہ داری ان پہ ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان پہ، اس کی جماعت پہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بڑی مشکل سے ہم نے پیپلز پارٹی نے ٹالرنس کا راستہ اختیار کر کے اس سسٹم کی کنٹینیوٹی شروع کی کہ ایک سویلین گورنمنٹ سے دوسری سویلین گورنمنٹ کو پاور ٹرانسفر ہوتی ہے. اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور طالع ازما آ جائے تو اس کی ذمہ داری تو پھر عمران خان پہ ہوگی نا، موجودہ گورنمنٹ پہ تو نہیں ہوگی. ہاں اگر یہ سمجھتے ہیں ان کے پاس تعداد پوری ہے تو یہ 172 کا ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آ جائے.
ریموول لے لے ان کی. اور ان کو یہ بھی سمجھ آنی چاہیے کہ یہ 58(2) بھی اب آئین کا حصہ نہیں رہا. جب پریزیڈنٹ کے پاس پاور تھی ریزولوشن کی 18th امینڈمنٹ میں وہ چلے گی. صرف اور صرف پرائم منسٹر کے پاس یہ اختیار ہے, اس کا پریروگیٹو ہے کہ وہ اسمبلی کی ریزولوشن کرے یا اسمبلی اپنی ٹرم پوری کرے. تو اب اسمبلی اپنی ٹرم پوری کرے گی, اور میں سمجھتا ہوں بڑی خوشائند بات ہوگی کہ پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں 5 سال سویلین گورنمنٹ نے اپنی ٹرم پوری کی, میاں نواز شریف صاحب کے دور میں 5 سال سویلین گورنمنٹ نے ٹرم پوری کی, اور ابھی بھی سویلین ٹرم پوری ہوگی انشاءاللہ. تو یہ ایک سسٹم کی کنٹینیوٹی میں بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. آئی ایگری کہ پارلیمنٹ نے تو جنرل مشرف کے بعد تیسری پارلیمنٹ ہوگی, اپنا ٹائم پورا کرے گی if it completes its tenure, بٹ انفارچونیٹلی آج تک کسی پرائم منسٹر نے اپنا وقت پورا نہیں کیا. یہ ایک ہماری جمہوریت کے اندر ایک بدقسمتی ہے. بخاری صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتائیں کہ اس میں مجھے ایک بات ایڈ کرنی ہے وحید صاحب. جی, بات ٹرم پوری کرنے کی ہے اور پولیٹیکل پروسیس کی ہے. ٹھیک. جاپان میں آئے دن پرائم منسٹر چینج ہو جاتے ہیں, اور ابھی ریسنٹلی آپ یو کے میں دیکھیں پرائم منسٹر چینج نہیں ہوا. تو یہ پرائم منسٹر چینج ہونا کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ٹرم پوری کی جائے. ٹرم دیکھ لیں, وہ پہلے بھی 2 دفعہ پوری ہو چکی, اب 3rd ٹرم بھی پوری ہو رہی ہے انشاءاللہ. تو پرائم منسٹر کے چینج کرنے سے یہ کوئی غیر جمہوری اور غیر پارلیمانی بات نہیں ہے. بات نہیں ہے, بالکل صحیح ہے. مجھے بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی گورنمنٹ کے حوالے سے اور عمران خان صاحب الیکشن نہ کروانے کے حوالے سے, ضائر ہے کہ وہ ٹائم پہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہوں, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اس لیے نہیں کروانا چاہ رہے کہ اس وقت ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بالکل ڈاؤن ہے, اور یہ جو ضمنی انتخابات ہیں وہ اس کی ایک, کل تو وہ کہہ رہے تھے ایک ریفرینڈم ہے, ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنیپ پول ہوئے ہیں جس میں لوگوں نے فیصلہ سنا دیا. تو آپ لوگ اس لیے الیکشن کو آکے لے کے جانا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ جو مہنگائی ہے شاید یہ کم ہو جائے, معاشی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہو جائے. اسحاق ڈار صاحب کو لے آئے ہیں آپ لوگ, لیکن ابھی تک عوام کی جو مہنگائی کے حوالے سے کنسرن ہے وہ کم نہیں ہو رہا. بجلی کے بل, گیس کے بل, ابھی تو گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ اختیار عمران خان کے پاس ہے کہ وہ گورنمنٹ کو ڈکٹیٹ کرے, یا کسی اور اپوزیشن لیڈر کے ہو, یہ ڈکٹیٹ کر سکتا ہے گورنمنٹ کو. یہ ٹوٹل ڈسکریشن جو گورنمنٹ بیٹھی ہوتی ہے اس کی ہے. پالیسیز اس نے بنانی ہے, اسٹریٹجیز اس نے بنانی ہے. اپوزیشن کا تو کوئی کردار نہیں ہے الیکشن اسمبلی کی ریزولوشن میں. لیکن لوگوں کو ریلیف یہ کیسے ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں, یا ان کی ڈکٹیشن پہ کیوں گورنمنٹ چلے؟ ریلیف تو نہیں دے رہی نا, یہ تو مانیں آپ, کیونکہ بات انہیں ریلیف نہیں دے گی تو ہمیں الٹیمیٹلی مہنگائی کے خلاف محترم بلاول صاحب نے لانگ مارچ کی کراچی سے اسلام آباد تک, مریم صاحبہ نے اور حمزہ صاحب نے کی, بٹ جس بنیاد پہ آپ لوگوں نے اس گورنمنٹ کو چلتا کیا وہ بنیاد ابھی تک ریزالو نہیں, وہ ایشو ریزالو نہیں ہو سکا مہنگائی کا, بلکہ ڈبل ہو گئی ہے. دیکھیں ان کے پاس, گورنمنٹ کے پاس کولا دن کا چراغ ہے جو 4.25 سال میں بیڑا غرق انہوں نے کیا. چلیں, اس گورنمنٹ نے جس نے اپنے 4.25 سال میں $20 بلین کا قرض لیا, اس کو تو یہ اکاؤنٹ فار کر نہیں سکے کہ وہ $20 بلین کدھر گئے ہیں. اکانومی کس نے برباد کی؟ ہم نے ان 6 مہینوں میں اکانومی برباد کی, یا 4.25 سالوں میں انہوں نے اکانومی کو برباد کیا؟ جب گورنمنٹ میں یہ آئے تھے تو $24 بلین لون تھا پاکستان پہ, اور جب یہ گئے $44 بلین تھا. وہ $20 بلین قرض جو لیے انہوں نے انٹرنیشنل جو ایجنسیز تھیں, مانیٹری فنڈز سے لیے انہوں نے, وہ کدھر گئے؟ اس کو تو اکاؤنٹ فار کرے عمران خان. آج تک تو قوم کو بتا نہیں سکا کہ وہ $20 بلین کہاں گئے ہیں. ان کی پاکٹ میں گئے ہیں, فرا گوگی کی پاکٹ میں گئے ہیں, یا کے پی کے چیف منسٹر کی پاکٹ میں گئے, یا عمران خان کی پاکٹ میں گئے ہیں. اچھا بخاری صاحب, آخری سوال. ایم کیو ایم جو ہے, کل ایک ٹی وی چینل کے اوپر وسیم اختر نے کہا ہے جی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم گورنمنٹ سے جو ہے نا, ہماری جو بھی مطالبات ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں تو ہم گورنمنٹ سے علیحدہ ہو جائیں گے. ڈو یو تھنک کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر شہباز صاحب کی حکومت, یہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے, یہ تو خود ہی پھر گر جائے گی؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کولیشن پارٹنرز میں ڈفرینسز آتے رہتے ہیں, اور ڈفرینسز پہ اور پھر ایشوز پہ ان کو ریزالو کیا جاتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ان کے گریونسز ہیں کوئی, تو فیڈرل گورنمنٹ اور بالکل پروونشل گورنمنٹ بھی
ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کو بالکل تیار ہوگی، ان کی بات سننے گی، ان کو اکوموڈیٹ کریں گے. تو کیونکہ ہم یہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے اس میں 11 جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو ہر جماعت کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اور ہم نہیں سمجھتے کہ پولیٹیکل وزڈم جو پی ڈی ایم کے لیڈرز، جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے، ان کے پاس نہیں ہے. وہ ان کے پاس پولیٹیکل وزڈم ہے، وہ ایشوز کو ریزالو کر لیں گے. بہت شکریہ نیر بخاری صاحب، فارمر چیئرمین سینٹ، سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی. ناظرین ہم سے بات کر رہے تھے. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے، واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سیاسی افق پہ ملک کے اندر آئے دن بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن سب سے جو امپورٹنٹ کنسرن ہے ایک عام آدمی سے لے کے ہمارے جو اقتدار کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا ایون اپوزیشن جو ہے بار بار اس پہ بات کرتی ہے، وہ ہے ہماری معیشت. ہماری جو مالی صورتحال ہے، ہماری جو معاشی صورتحال ہے، وہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بتدریج جو ہماری معاشی صورتحال ہے اور مالی صورتحال ہے وہ بگڑتی چلی جا رہی ہے. یعنی اس کے اندر کوئی بہتری دکھائی نہیں دیتی. انفارچونیٹلی جب سے یہ اتحادی حکومت بھی آئی ہے، امید یہ کی جا رہی تھی کہ چونکہ یہ ایکسپیرینسڈ ہیں، ان کے پاس کافی زیادہ تجربہ ہے، پہلے حکومتیں کرتے رہے ہیں، تو ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو بہتر کر لیا جائے گا. بٹ انفارچونیٹلی ابھی تک کوئی بہتری دکھائی نہیں دے رہی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہیں. ان کے آتے ہی ڈالرز جو ہے اس کی قیمت نیچے آتی رہی، ہمارا جو روپیہ تھا وہ اسٹرینتھن ہوتا گیا. لیکن پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہو گیا، اور اوپن مارکیٹ میں بتایا جاتا ہے کہ بغیر سلپ کے تقریباً 236 تک بھی فروخت ہوتا رہا. آئی ایم ایف اور باقی جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہے اسحاق ڈار صاحب نے، فائنانس منسٹر نے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ریلیف ہم چاہ رہے ہیں بین الاقوامی جو مالیاتی ادارے ہیں وہ مل پائے گا یا نہیں. اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب عابد حسن صاحب، آپ ایڈوائزر رہے ہیں ورلڈ بینک کے پاکستان پروگرام سے ریلیٹڈ، اور گائے بگائے آپ لکھتے بھی ہیں، پاکستان کی مالی اور معاشی جو صورتحال ہے اس پہ ایڈوائز بھی کرتے ہیں گورنمنٹ کو تھرو ہز رائٹنگ. بہت شکریہ عابد صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ڈالر کی جو صورتحال ہے یہ کیوں نہیں سنبھل پا رہی؟ چونکہ ڈار صاحب آئے تھے تو ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا تھا، بٹ اگین ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر یعنی بہتری کے بجائے تنزلی ہو رہی ہے. شکریہ وحید صاحب. دیکھیں، آج سے سال پہلے اسٹیٹ بینک اور کمرشل بینکس کے پاس تو 27 بلین ڈالر تھا. اب ایک سال بعد 13 بلین ڈالر رہ گئے. سینٹرل بینک کے پاس 7-8 بلین ہے، کمرشل بینک سے 6 بلین ہے. مشکل سے ایک مہینے کی امپورٹس ہیں. ابھی دیکھیں جو قیمت ہے ڈالر کی کسی بھی کرنسی کی 3 چیزوں پہ کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک تو فنڈامنٹلز ہیں کہ بھئی آپ کے جو ڈالر انفلو اور ڈالر آؤٹ فلو ایسے ہیں کہ ہر وقت اسٹیٹ بینک اور بینکوں کے پاس ڈالر ہوں گے، کسی نے ایل سی کھولنی ہے، کس نے باہر جانا ہے. دوسرا ہے کہ سینٹیمنٹ ہے کہ بھئی پازیٹیو آؤٹ لک ہے تو سینٹیمنٹ اچھا ہوگا. تیسرا آف کورس جو مینیپولیشن کا ہوتا ہے وہ ایلیمنٹ ہے بٹ کم ہوتا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس صرف ایک مہینے کی امپورٹس کا ہے، اور وہ بھی آپ نے امپورٹ پہ اچھی خاصی سختی کی ہوئی ہے، ایل سیاں نہیں کھول رہی. سو جو ٹریڈرز ہیں، جو بینک کے ٹریجررز ہیں، جو فارن ایکسچینج ٹریڈرز ہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ بھئی یہ ڈالر نے ویزاوی روپی اوپر جانے جانا ہے. آپ کی پچھلے 20-30 سال سے ایکسپورٹ جو ہے آدھی ہے امپورٹ کے، تو وہ ٹھیک ہے، آپ کی ریمیٹنسز آتی تھی کچھ، اس سے گیپ پورا ہو جاتا تھا. مگر مسئلہ یہی ہے کہ یہ جو ایک فنڈامنٹل آپ کی اکانومی میں ایک آگے ہے تسلسل کہ بھئی آپ کے کچھ بھی کر لیں، جو گیپ ہے وہ بار بار یا آپ بھیک سے فل کر رہے ہیں یا آپ لون لے کے فل کر رہے ہیں. اب یہ 20-30 سال آپ یہ جو گیم ہے کھیلتے رہے، اب آ کے وہ جو کہتے ہیں نا کہ بک سٹاپس ہیئر. تو یہ جب تک کہ آپ کے فنڈامنٹلز نہیں ٹھیک ہوں گے، فنڈامنٹلز کا یہ ہے کہ آپ اپنا جو بجٹ کا خسارہ ہے اس کو کم کریں. اس میں ڈیفینیٹلی پینفل چیز ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یا آپ کی اوور آل اکانومی میں ایسی ایکٹیویٹیز کم کریں جس سے ڈالر خرچ ہوتا ہے، اور ان چیزوں کو بڑھائیں جس سے ڈالر آپ ارن کرتے ہیں.
اب یہ ساری چیزیں ٹائم لیں گی. صحیح. دیکھیں یہ آپ نے کہا نا جی بڑا کرائسس ہے. آپ جس طبقے میں گھومتے ہیں، جس لوگوں سے ملتے ہیں، یا آپ دیکھیں حکومت کے جو بھی حکومت کی پے رول پہ ہے، سول گورنمنٹ ہے، دوسرے ہے، جوڈیشل سائیڈ ہے، سیکورٹی سائیڈ ہے، کچھ لگتا ہے کہ کرائسس آیا ہوا ہے؟ یا آپ باہر جائیں بڑے بڑے شہروں میں، مطلب ریسٹورانٹس بھرے ہوئے ہیں، گاڑیاں آپ دیکھیں، بڑی سے بڑی گاڑیاں، یہ تو کہیں سے نہیں لگتا کہ پاکستان میں کرائسس ہے. کرائسس ان کے لیے آیا ہے جن کو فلڈ افیکٹڈ ہے، یا جو 100 ملین جو مطلب پاورٹی لائن کے ارد گرد لوگ اپنا زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس کے لیے کوئی ایسا فنڈامنٹل چینج نہیں آیا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، یہ مطلب جب گریس میں کرائسس آیا تھا آج سے 10-15 سال 20 سال پہلے، ان کی تنخواہیں بیکاز افورڈ نہیں کر سکتے تھے نا، اور ان کو کوئی لینڈ کرنے کو تیار نہیں تھا، انہوں نے تنخواہیں 1/3 کر دی، پینشنیں 1/3 کر دی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ کریں، کم سے کم دیکھیں، کوئی نظر تو آئے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے، کوئی بھی گورنمنٹ، یہ گورنمنٹ تو ابھی بیچاری 2 مہینے ہوئے 4 مہینے، بھئی آپ اپنے خرچے تو کم کریں. مثلا خرچے نہیں کم کرنے، اور باہر جا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب آئی ایم ایف سے آپ کیا مانگ رہے ہیں. دیکھیں آئی ایم ایف جو ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی ایول ادارہ ہے. آپ نے آئی ایم ایف کے پاس گئے، اور آئی ایم ایف پوری دنیا میں جب نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے، کوئی کلیمٹی آتی ہے، اگر آن گوئنگ پروگرام ہے تو وہ اپنے جو بھی ان کے لیٹس سے کنڈیشنلٹی ہے، اور اس میں بجٹ کی ہوگی خسارہ کی، وہ ریلیکس کر دیں گے. تو اس میں یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بڑا کمال ہو گیا، اس سے ہماری کوئی گروتھ بڑھ جائے گی، نہیں. تو عابد صاحب، کیا اسحاق ڈار صاحب جتنی بھی نیگوسیشنز ورلڈ بینک، آئی ایم ایف یا باقی لوگوں کے ساتھ انہوں نے کی ہے امریکہ جا کے، اس سے ہمیں کوئی ریلیف مطلب ملنے کی کوئی چانس ہے؟ ڈو یو تھنک ابھی تک تو کوئی کمٹمنٹ سامنے نہیں آئی؟ نہیں دیکھیں ریلیف مطلب یہ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تو آپ نے اور لون لیے ہیں، کیا وہ ریلیف ہے؟ آلریڈی ہمارے پاس 110 بلین کے لون یا ہیں. جو پیمنٹس ہم نے کرنی ہے لوگوں کو پیسہ پیمنٹس فی الحال تو کوئی، ہاں دیکھیں وہ پیمنٹس اس وقت جو سب سے بڑا ایلیفنٹ ان دی روم ہے وہ چائنیز لون ہے. اب دیکھتے ہیں کہ چائنا آپ کو ریلیف دیتا ہے. ریلیف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چائنا نے لون اپنے معاف کر دیں. وہ کہیں گے اچھا اگلے 2 سال یا 3 سال کی جو پیمنٹ ہے آپ ہمیں نہ دیں، وہ اگلے 10 سال دے دیں. اس سے ریلیف کیا ہوگا؟ ریلیف دیکھیں ہم 40 سال سے یہ ریلیف لیتے آئے ہیں کہ بھئی ہمیں آپ بڑی گاڑیاں منگانے دیں، ہمیں آئی فون منگانے دیں، ہمیں فضول خرچیاں کرنے دیں، اور جتنا امپورٹ ہم کر سکتے ہیں پلیز کرنے دیں، ہمیں اپنا ڈیٹ سروس ذرا آگے ڈیفر کر دیں. یہ کیا ریلیف ہوئی؟ یہ تو کوئی ریلیف نہ ہوئی. ریلیف وہ ہے اپنے خرچے کم کریں، اور اگر جب خرچے کم کرنے کے بعد آپ کا امپورٹ نہیں ہوتی، مطلب امپورٹ پیمنٹس کی مشکلات ہوتی ہیں، پھر آپ کہیں کہ جی ہمیں ایڈیشنل لون دیں. دیکھیں یہ تو سارے لون ہیں. یہ واحد ملک ہے میں سمجھتا ہوں دنیا میں کہ لون لیتے وقت فخر ہوتا ہے، فرنٹ پیج نیوز ہوتی ہے کہ جی ہمیں لون مل گیا. تو یہ میں تو جی میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آئی ایم کہ ایف، جی بتائیں، سوری. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سعودیز وغیرہ سے جو ہم نے باقی جو ہمارے دوست ممالک تھے، جہاں پہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں انیشلی وین ہی ٹک اوور ایز دا چیف ایگزیکٹو، سو ہی وزٹڈ آل دیز کنٹریز، بٹ انفارچونیٹلی ابھی تک کوئی پازیٹیو سائن وہاں سے نہیں آ رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ملک کے جو حالات ہیں، ملک میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، یہ وجہ ہے، یا مطلب ٹرسٹ کا کوئی ڈیفیسٹ ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے؟ دیکھیں آپ سعودی کے پرسپیکٹو سے یہ ساری چیزیں دیکھیں، یو اے کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، اور میں چائنا پہ بھی آتا ہوں. دیکھیں پچھلے 30 سال میں جو سعودی عربیہ آپ کو پیسے دے دے کے اب تک تنگ آ گیا ہوگا کہ بھئی یہ لوگ اپنے پاؤں پہ کب کھڑے ہوں گے. اور سعودی بھی جو ہے آپ کو کوئی لون ہی دیتا ہے نا، وہ ڈپازٹ کرتا ہے سینٹرل بینک میں، وہ پیسے واپس کرنے پڑتے ہیں. صحیح. وہ بھی ان کا جو فائنانس منسٹر بیٹھا ہو دیکھ رہا ہوگا کہ یار یہ ملک اچھا ہے، میں 30 سال سے ہر 3 سال بعد ان کو کبھی $1 بلین دے دیتا ہوں، کبھی 2 بلین دے دیتا ہوں، کبھی میں کہتا ہوں اچھا تیل آپ 1 سال پیسے نہ دیں تو یہ ملک تو سدھرتا ہی نہیں ہے. اور سعودی یو اے جی سی سی وہ دیکھے گا کہ ہمارے میکرو فنڈامنٹلز، ہماری میکرو اکنامک جو ہے انڈیکیٹرز
کیا وہ امپروو ہو رہے ہیں؟ اگر وہ امپروو ہو رہے ہیں اور وہ تو کنونس ہے کہ یہ تبھی امپروو ہوں گے کہ IMF اور ورلڈ بینک کے ریفارم پروگرام اچھی طرح امپلیمنٹ ہو، ورنہ تو وہ اسی طرح ہی آپ جائیں گے 4 دفعہ جہاز لے کے جائیں گے، کبھی وہ ایک آپ کو ہار دے دیں گے، کبھی گاڑی دے دیں گے. اس طرح کیوں سعودی بیوقوف ہے کہ ہمیں ایسے پیسے دے؟ ایک ملک جس کے اپنی جو ایلیٹ ہے وہ نہیں پریپیئرڈ ٹو سیکریفائس، تو کیوں سعودی ہمیں پیسے دے؟ اچھا عابد صاحب، آپ ایک ماشاءاللہ ایک لمبے عرصے تک پاکستان کی اکانومی کو، اس کی فائنینشیل جو پوزیشن ہے اور انٹرنیشنل اکانومی کو اور فائنینشیل پوزیشن کو بھی دیکھتے رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ایک بحیثیت پاکستانی کوئی بھی آج کا جو ینگ بندہ ہے جس کی 20-25 سال عمر ہے، جس کے پاس ڈگری ہے، لیکن اس کو روزگار نہیں ملتا اور اس کے گھر کے اندر جو ہے وہ مالی مشکلات کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، وہ جا کے کس کو ذمہ دار ٹھہرائے گا؟ وہ کس کو کہے گا کہ جی آپ بتائیں یہاں تک پاکستان کو کون لے کر آیا ہے؟ دیکھیں، یہ چیز میرے خیال میں اگر 40-50 سال کی غلط پالیسیز ہیں، یہ کوئی ایک دن کا نہیں ہے. ایک کلاسک ایگزامپل جو بظاہر بہت کہ آپ نے 30 سال اپنا سارا پاور سسٹم جو ہے وہ امپورٹڈ فیول پہ ڈال دی ہے. اب ٹھیک ہے، ڈیم 10 سال لگتے ہیں. جب پہلی دفعہ ارلی 90s میں IPPs آئے وہ سارا امپورٹڈ تھا، اس وقت ایکیوٹ شارٹیجز تھیں، IPPs 2-3 سال میں لگ جاتی ہیں، چلیں وہاں تک تو ٹھیک ہے. وہ بھی IPPs جب لگی تو وہ کمپیٹیٹو پرائس نہیں تھی، وہ مطلب ڈیلز ہوئی تھی، آئی ڈونٹ نو کیا ہوا تھا، اور بندہ کہتا ہے کہ جی کرپشن اس میں انوالو ہے. کوئی 30 سال ہو گئے ہیں، ایفرٹ ہی نہیں ہوئی کہ جی آپ امپورٹڈ فیول سے پاور سیکٹر کو ہٹائیں. اب یہ جو ہے ایک ہیوج سوسائٹی کو اس غلط پالیسیز پہ کاسٹ آئی ہے. سو اب یہ ایک گورنمنٹ کا تو نہیں ہے نا. اب آپ کو کیا ہے، نہیں، لیکن بالکل آپ عابد صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن 90 سے اگر ہم شروع کرتے ہیں تو 30 سال بھی تو گزر چکے ہیں. 30 سال میں اگر 10 سال ایک ڈیم پہ لگتے ہیں تو 3 بڑے ڈیم تو بن چکے ہونے چاہیے تھے اب تک. آپس میں یہ جو کچھ جنگ و جدل میں لگے رہے بیکاز آف دا پاور گیم اینڈ اسٹل ابھی بھی جو فورسز اپوزیشن میں PTI کو دیکھ لیں یا ان کو دیکھ لیں، دے فائٹنگ فار دا پاور اونلی. دیکھیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی سینیکل. ڈیم 10 سال لگتے ہیں، اگر کوئی لیڈر نے کک بیک لینا ہے وہ 10 سال کے لیے ویٹ نہیں کرے گا. وہ کہے گا ایسا پروجیکٹ لگے جو 2 سال میں لگ جائے، مجھے کمیشن بھی مل جائے، کک بیک بھی مل جائے. کچھ یہ بھی ہے نا، مطلب کنسیڈریشن آ جاتی ہیں. اب ٹھیک ہے، کوئی اس کا ایویڈنس نہیں ہوتا، بٹ میرا کہنے کا مطلب ہے دیکھیں ملک اسی طرح چلتے ہیں. ہم انفارچونیٹلی سلپ کیے جا رہے ہیں پچھلے 40-50 سال کے. یہ وقت آیا ہے کہ ایوری بڈی ہیز ٹو سٹ آن دی ٹیبل ویدر. اب یہ ہم کانسٹیٹیوشنل نائسٹیز میں نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، ملٹری کا بہت اوور بیئرنگ رول ہے، جوڈیشری بھی جو ہے. ایوری بڈی ہیز ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ سے کہ بھائی اس کرائسس سے ہم کس طرح نکلیں. یہ مطلب اٹس ناٹ کہ اب دیکھیں نا، اتنی ایڈورسیریل پولیٹیکل سسٹم ہو گئی ہے، یہ تو پاکستان کو لے ڈوبے گی جس طرح ہمارے پالیٹکس چل رہے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. PTI سویپ بھی کر جائے، وہ پرابلی کر جائے گی، مگر آپ کا خیال ہے کہ اس کو یہ ایک دن جینے دیں گے؟ سو ایک لحاظ سے وی ہیو ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک. جب میں وی کہتا ہوں، میرا مطلب ہے کہ پولیٹیکل سسٹم، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشل، جو الٹیمیٹلی جوڈیشری بھی تو مطلب ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے اکانومی پہ. دے آل ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر اینڈ فورگیٹ کہ بھئی اچھا ہر بندے کا اپنا رول ہے، رول ہوگا، بٹ اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک کلیئر پاتھ ڈیفائن کریں اگلے 5 سال کے لیے. چاہے اس کو کچھ بھی کہیں، چارٹر آف اکانومی کہیں، چارٹر آف گڈ گورننس کہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کہیں، بٹ ایک کلیئر پاتھ کہ بھئی ہمیں یہ 5 سال اس پاتھ پہ چلنا ہے اور ایک پولیٹیکل سسٹم کے تھرو چلنا ہے. اور جو بھی ہے مطلب اس میں آل کی اسٹیک ہولڈرز. بٹ مسئلہ کیا ہے کہ 40-50 سال سے ایک ایسا ایلیٹ کیپچر ہو گیا ہے کہ کوئی گیو ان کرنے کو تیار نہیں ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. That's very serious kind of situation that we are going through. بہت شکریہ عابد حسن صاحب آپ کا، اور آپ نے بڑا اچھا ایک سجیشن آخر میں دیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا. پاکستان کے جو چیلنجز ہیں خاص کر معیشت کے حوالے سے، اس پہ سیاست کو بالکل دور رکھنا پڑے گا، تب ملک جو ہے وہ آگے چل سکتا ہے. ناظرین، ایک شارٹ بریک لیں گے،
वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हैं इब्राहिम खान साहब, रुकन कौमी असम्बली, गो के रिज़ाइन कर चुके हैं लेकिन अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है रिज़ाइन उनका। कौमी असम्बली के मेंबर हैं, तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं। मुल्तान से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम खान साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि खान साहब ने 6 सीटें जीत ली और मुल्तान जो है वहाँ के शाह महमूद कुरैशी साहब इतनी बड़ी इन्फ्लुएंशियल उनकी शख्सियत है, उनका ख़ानदान है, ये उनकी साहबजादी की जो हार है या शिकस्त है, क्या इसके पीछे मारूसी सियासत का गलत फैसला था PTI का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जी मेरी तरफ से पूरी कौम को मुबारक हो कि जिस शिद्दत और जस्तजू के साथ उन्होंने खान साहब को पूरे पाकिस्तान में एक्सेप्टेंस दी है, और उनको 7वीं सीट भी जो है जी उसमें अगर वो पुलिस वाले ठप्पों के ना खड़े होते तो वो भी खान साहब निकाल गए थे। एनीहाउ ये सारे जो है वो अवाम ने साबित किया है कि खान साहब ने तो हलफ नहीं उठाना था, उसके बावजूद उन्होंने वोट देकर ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इमरान खान के विजन और उनकी जो है जो वो कौम को बता रहे हैं वो कौम उनके साथ खड़ी है यकसू होके। एक अब आ जाते हैं मुल्तान की तरफ के मुल्तान में क्या हुआ। मुल्तान में बेसिकली ये है कि यहाँ पर हमारी आप इसको जो कुछ भी वजूहात हम सामने लेके आए, हकायक ये हैं कि ये इलेक्शन हमने वाकई ही हारा है और हमारे बैड डिसीजन की वजह से हमने ये नाम बैड डिसीजन ये नहीं कि शहर बानों को अच्छी कैंडिडेट सूटेबल कैंडिडेट नहीं थी, ये दिस इज नॉट द रीजन। इसकी हकायक नामा ये है कि यहाँ पर जो साबका MNA हमारे थे वो उन्होंने जो टाइम देना था आवाम को हल्के में वो उन्होंने नहीं दिया। नतीजा साबका MNA कौन से साबका MNA की बात? शाह महमूद साहब के बेटे थे वहाँ पे, उन्होंने वो टाइम वहाँ पे नहीं दे पाए जिसकी वजह से मेहरबानो बीबी को जो है नजला उन पे आ गिरा। हालांकि वो माशाअल्लाह बहुत तालीम याफ्ता पढ़ी लिखी और लेकिन उनको बताया जाता है कि शी इज सेटल्ड इन कराची, शी वाज ब्रॉट फ्रॉम कराची टू कंटेस्ट दिस इलेक्शन। Sir, Imran Khan is settled in Islamabad, but he won elections from all of Pakistan. Sir, you cannot compare Imran Khan with the daughter of Shah Mahmud Qureshi साहब ना। इमरान खान के बयानिए पे जो है वो 82,000 वोट उनको मिला है जो कि पहले वाले वोट से ज्यादा था, लेकिन फिर भी ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं तो वहाँ मुल्तान का रिहायशी हूँ ना कि अच्छा इब्राहिम साहब, आप माशाल्लाह आप एक बहुत एक सवाल पूछा तो मैं आपको उसका जवाब बता जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमारी नॉन अटेंडेंस ऑफ द हल्का थी ना कि इब्राहिम साहब, मैं सिर्फ आप एक बहुत ही मोहतरम मुअज़्ज़ज़ माशाल्लाह बड़ा सॉफ्ट स्पोकन पॉलिटिशियन है, देयर आर वेरी फ्यू गुड पीपल लाइक यू। मुझे काइंडली ये बता दें कि PTI जो है दैट स्टैंड्स फॉर अगेंस्ट द मारूसी सियासत के भी, ख़ानदानी सियासत, बाप से बेटा और फिर आगे बेटी और फिर ये चीज़, तो फिर ये तो ख़ानदान से अगर आप 3-3 लोगों को इस तरह से टिकट देंगे और उन्हीं को ही चुनते रहेंगे बार बार, तो पीपल विल हैव अ रिजेंटमेंट। और ये आप लोगों की पॉलिसी और जो एक स्टैंड है खान साहब का उसके भी खिलाफ जा रही है ना ये बात। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मैं उससे भी आपसे एग्री करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि उसने भी एक उसमें अपना पार्ट जरूर प्ले किया है, लेकिन दूसरी साइड से भी जो मुखालिफ थे वो भी तो खानसानी विरासत में से ही थे, तो वो तो एक किस्म का दोनों तरफ से बराबरी का सेंटिमेंट आ गया था। लेकिन ये भी डेफिनेटली इसमें कंट्रीब्यूट हुआ होगा 10-15% में भी, लेकिन मोस्टली जो हमें इस हल्के में जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा वो इस वजह से कि हल्के से बनने के बाद उस हल्के की अटेंडेंस जो थी वो बिल्कुल नहीं थी, जिसकी के लोगों ने कहा है कि अब जो भी इलेक्शन लड़ेगा किसी भी जमात से हो, अगर वो लेकिन वो फिर MPA कैसे बन गए, मतलब हाउ ही वोन द MPA इलेक्शन? वो शहर था ना, शहर का और देहात का फर्क है। शहर और देहात का आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि शहर में और देहात में बहुत फर्क है। शहर का वोटर जो है वो ज्यादा वो इमरान खान को सिर्फ देखता है और किसी चीज को नहीं देखता।
دیہات کا ووٹر جو ہے ابھی اس حد تک اویئرنیس اس میں نہیں آئی کہ انہوں نے ریزائنمنٹ شو کر دی اپنا وہ برادری سسٹم بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے لوگوں کے ساتھ آنا جانا، شادیوں میں، غمی خوشی میں. برادری سسٹم والا کوئی ایشو نہیں تھا. سمپل یہ ایک مین وجہ تھی کہ وہ بالکل با تشریف نہیں لائے شہر سے. وہ اس لیے بن گئے کہ وہ عمران خان کا بیانیہ، لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا، کسی کو بھی دے دیتے اس میں بن جانا تھا. چلیں میں تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ، مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ کی پارٹی جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں پہنچ گئی ہے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف. انہی کے تحت آپ لوگ جو پنجاب کے اندر بائی الیکشن ہوئے تھے ایم پی ایز کے، میجورٹی آپ لوگ اس کے اندر جیتے. اب جب یہ الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی میجورٹی سیٹیں 11 میں سے 8 سیٹیں جو ہیں وہ آپ لوگ جیت گئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ پھر کس قسم کا آپ لوگوں کا آبجیکشن ہے کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یا چیف الیکشن کمشنر جو ہے ہی از ناٹ انڈیپینڈنٹ؟ میں ایگزیکٹلی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اس کی واضح مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہاں پہ یہ پوزیشن ہے کہ یہ تمام پر سب کچھ کرنے کے باوجود پاکستان کے لوگوں کا اتنا اوور ویلمنگ ریسپانس ہے عمران خان صاحب کے بیانیوں پہ کہ تمام تر آرڈز اور تمام تر مساہمت کے باوجود جو ہے انہوں نے عمران خان صاحب کو اور ان کی ٹیم کو اور ان کے نامینیٹڈ لوگوں کو وہاں سے بنایا ہے. اس میں اپنے ملتان کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے جو لوگ اپنے یہاں تک انہوں نے وکٹمائز کیا کہ میرا اپنا سکا بھانجا وہ اپنے رقبے پہ گیا ہے تو الیکشن کمیشن سے کہہ کے اس کو بھی مقصد ہے کہ وہاں سے سسپینڈ کروا دیا گیا کہ یہ اپنے حلقے میں وہ اپنی زمینوں پہ چونک گیا ہے. آپ اندازہ کر لیں پھر وہ جا کے اس نے سارے ڈاکومنٹیشن اپنی تعداد اور اس سے دیں گے. میں کسی کی پالیٹکس میں کسی کو فیور کر رہے نہیں، میں اپنی زمین پہ گیا ہوں. تو پھر وہ انہوں نے وڈرا کیا اپنا جو ہے جو تھا وہ آرڈرس. تو اتنا اوور سینسٹیو معاملات کو لے کے اور جس طرح سے یہ الیکشن کمیشن بہیو کر رہا ہے اور جس طرح سے ای وی ایم کو انہوں نے ناک آؤٹ کیا ہے کہ بالکل وہ ہو ہی نہیں تاکہ ان کی مداخلت اور ان کے یہ. چلیں ابراہیم صاحب ٹھیک ہو گیا. مطلب آپ لوگ کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، ایک ذہن بنا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک پرزیوم کر لیتے ہیں، یہ سوال میں نے نیر بخاری صاحب سے بھی کیا تھا، پرزیوم کر لیتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ آپ لوگوں کا تمام ایویڈنس، ابھی تو آپ لوگوں نے ایویڈنس بھی دینا ہوگا نا ان کے خلاف، مانتے ہوئے ان کو فارغ کر دیا. نیا چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ عمران خان صاحب اسمبلیوں سے باہر بیٹھ کے اس کو تعینات کریں گے یا جو آئین کے مطابق لیڈر آف ہاؤس اینڈ لیڈر آف اپوزیشن ول اپوائنٹ دا نیو سی سی؟ دیکھیں لیڈر آف اپوزیشن تو اس وقت ہے نہیں وہاں پہ، وہ راجہ ریاض صاحب. آپ لوگ واپس آ جائیں نا، بن جائیں. میں عرض کر رہا ہوں نا، ہم کہہ رہے ہیں الیکشن کی ڈیٹ پہ آپ لوگ آ جائیں. عوام کو مینڈیٹ ہے، یہ عوام کی اتھارٹی ہے تو جس کو بنانا چاہیں یا نہ بنانا چاہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا یا کسی اور کا کردار اب اس ملک میں مزید اگر چلے گا تو مزید اس ملک میں پولیٹیکل ڈسٹیبلائزیشن ہوگی، جس کے نتیجے میں اس ملک میں جو حالات اس وقت معاشی طور پہ پہنچے ہوئے ہیں. بلکہ مجھے ابراہیم صاحب میرے سوال کا ایکچولی یو آر مکسنگ سو مینی تھنگز. ایک طرف آپ لوگ الیکشن بھی چاہتے ہیں، دوسری طرف اس الیکشن کمشنر کو، اس الیکشن کمیشن کو بھی نہیں مانتے، تیسری طرف آپ لوگ سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں، چوتھی طرف آپ لوگوں کو کوئی یہ نہیں معلوم کہ نیا سی جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی. So there are so many confusions in your party. There is no confusion جی، ہمارا بالکل کلیئر کٹ ہے. ہم نے کہا کہ اس کو ہٹا کے اور جس کو بنانا ہے اس کے لیے بیٹھ جائیں، اس کے لیے تو بات ہو سکتی ہے اور الیکشن کی ڈیٹ کا اناؤنس کریں. ہم تو صرف یہی سمپل سی بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ ابراہیم خان صاحب. ناظرین، پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی اور مرکزی رہنما پی ٹی آئی ہم سے بات کر رہے تھے. یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.